السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ مختلف احادیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس سے ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ تو امام طبرانی کی جو مجموعہ کبیر ہے ان سے کچھ حدیث ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 134۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں خلافت 30 سال رہے گی۔ حضرت سفینہ فرماتے ہیں ہم نے شمار کیا تو حضرت ابو بکر کی خلافت 2 سال، حضرت عمر کی 10 سال، حضرت عثمان کی 12 سال، حضرت علی کی 6 سال تھی۔ ایک اور حدیث ہے 135۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لوگوں میں قریب ایمان لانے کے بعد کفر آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، لیکن تو ان میں شامل نہیں ہوگا۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 136۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظلماً شہید کیا گیا۔ ایک اور حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا ابو بکر تم نے صدیق نام پایا ہے۔ حضرت عمر کا نام تھا کہ آپ لوہے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ عثمان ذو النورین نے اپنا نام پایا، آپ کو ظلماً قتل کیا گیا، آپ کو دگنا اجر دیا جائے گا۔ ایک اور حدیث ہے 140۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے۔ ابو بکر کی مدت خلافت کم ہوگی، عرب کے گھر والے باعزت طریقے سے رہیں گے اور حالت شہادت میں وصال کریں گے۔ ایک آدمی نے عرض کیا رسول اللہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا وہ عمر بن خطاب ہیں۔ پھر آپ حضرت عثمان کی طرف متوجہ فرمایا ان قریب آپ سے لوگ اس قمیص کو اتارنا چاہیں گے جو اللہ نے آپ کو پہنائی ہے، ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر آپ نے خلافت کا لباس اتار دیا تو جنت میں داخل نہیں ہوگا یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو۔ ایک اور حدیث 141۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت عثمان حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے نکلے، آپ کے ساتھ حضرت رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ عرصے ان کی خبر نہ آئی۔ ان کی خبر حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود نکلے۔ ایک عورت آئی، اس نے آپ کو خبر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان پہلا ہے جس نے اپنے گھر والوں کے ساتھ ہجرت کی حضرت لوط علیہ السلام کے بعد۔ ایک اور حدیث 143۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب آپ ممبر پہ جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، فرمایا میں تم کو وہ حدیث بیان کروں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ مجھے حدیث بیان کرنے سے رقابت تم سے کنجوسی ہی ہوگی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اللہ کی راہ میں ایک رات نگرانی کرنا افضل ہے اس 1000 رات سے جس میں قیام کیا جائے اور اس کے دن میں روزہ رکھا جائے۔ ایک اور حدیث ہے 144۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان نے ایک دن لوگوں سے قسم لی، فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر تشریف فرما تھے، آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر، عمر اور میں تھا۔ احد پہاڑ خوشی سے جھومنے لگا، آپ نے فرمایا احد تجھ پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احد ٹھہرو، تجھ پہ ایک نبی اور ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 145۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شے گھر کے سائے سے زیادہ ہوتی ہے
روٹی کا ٹکڑا، کپڑا آدمی کی شرمگاہ چھپانے کے لیے، یا فرمایا آدمی کی شرمگاہ چھپانے کے لیے انسان کے لیے فالتو شے میں کوئی حق نہیں ہے۔ ایک اور حدیث 180، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل حضرت فاطمہ کے غضب کرنے پہ غصہ ہوتا ہے اور آپ کی خوشی پہ خوش ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 181، حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عصمت سرما استعمال کیا کرو کیونکہ یہ بال اگاتا ہے اور نظر تیز کرتا ہے۔ ایک اور حدیث 182، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ہم جب بھی حج کے لیے نکلتے تو تلبیہ پڑھتے رہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ احرام نہیں کھولتے تھے یہاں تک کہ نہار کے دن طواف و صفا مروہ کے درمیان سعی نہ کر لیتے۔ ایک اور حدیث ہے 183، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک سحری سے لے کر دوسری سحری تک لگاتار روزہ رکھتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 204، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پہ جان بوجھ کے جھوٹ باندھا اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ ایک اور حدیث ہے 205، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اللہ کے لیے عاجزی کرنا رضا ہے اور بہتر ہے بلند مجلس میں بیٹھنے سے۔ ایک اور حدیث ہے 227، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے موقع پہ فرمایا ہمارے پاس بنی قریظ کی خبر کون لائے گا؟ آپ نے دوسری مرتبہ اس کی دعوت دی، پھر تیسری مرتبہ حضرت زبیر اٹھے اور عرض کی میں لاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کا حواری ہوتا ہے، میرا حواری زبیر ہے۔ ایک اور حدیث ہے 228، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کا حواری ہے، میرا حواری زبیر ہے۔ ایک اور حدیث ہے 229، حضرت حفص بن خالد فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس موصل کا رہنے والا ایک شخص آیا، اس نے کہا میں نے بعض سفروں میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت اختیار کی، آپ جنگل میں جنبے ہوئے، آپ نے فرمایا میرے لیے پردہ کرو، میری نظر آپ کے جسم پہ پڑی، میں نے آپ کے جسم پر تلواروں کے زخم دیکھے، میں نے کہا اللہ کی قسم جتنے نشانات آپ کے جسم پہ دیکھ رہا ہوں اتنے کسی کے نہیں دیکھے۔ آپ نے فرمایا تو نے دیکھے ہیں؟ میں نے عرض کی جی ہاں۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم تمام زخم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مصیبت یا اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے لگے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 230، حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بدر کے دن آئے، جس رنگ کا حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامہ باندھ رکھا تھا اسی رنگ کا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے باندھا ہوا تھا، یعنی زرد رنگ کا۔ ایک اور حدیث ہے 232، حضرت متی بن اسود فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا اللہ کی قسم اگر میں وعدہ کروں یا کوئی طریقہ چھوڑوں تو مجھے پسند ہوگا کہ اس پہ زبیر بن عوام کو مقرر کروں کیونکہ یہ دین کے ستونوں میں سے ایک ستون ہے۔ ایک اور 249، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ایک عورت کا پستان منہ میں ڈالنے یا دودھ 2 دفعہ ڈالنے کی حرمت ثابت نہیں ہوتی اور دودھ پینے کی مدت میں 1 گھونٹ دودھ پینے سے بھی رضاعت ثابت ہو جاتی ہے۔ ایک اور حدیث ہے
252 حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تم میں سے کوئی رسی پکڑے، وہ لکڑیوں کا گٹا اپنی پشت پہ رکھے، اس کو فروخت کر کے اس کی کمائی کھائے، اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ لوگوں سے مانگے پھر لوگ اس کو دیں یا نہ دیں۔ ایک اور حدیث ہے 253 حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس وقت آپ نے یہ آیت پڑھی، اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ غالب حکمت والا ہے۔ آپ نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو غالب حکمت والا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 254 حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو مدینہ کی مسجد میں نماز پڑھائی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو آپ نے فرمایا، تم میں سے کون میرے ساتھ چلے گا؟ اس رات جنوں سے ملاقات کرنے کے لیے لوگ خاموش رہے، ان میں سے کسی نے کلام نہیں کی۔ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا، آپ میرے پاس سے گزرے تو آپ نے میرا ہاتھ پکڑا، میں آپ کے ساتھ چلنے لگا، یہاں تک کہ ہم مدینہ کے تمام پہاڑ پار کر کے ہم ایک اور زمین میں پہنچے، وہاں لمبے مرد تھے جیسے نیزے ہوتے ہیں، ان کے کپڑے پاؤں تک لٹک رہے تھے۔ جب میں نے ان کو دیکھا تو مجھ پہ سخت قسم کی غشی طاری ہوئی، یہاں تک کہ ڈر کی وجہ سے میرے پاؤں رک گئے۔ جب ہم ان کے قریب ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں کے انگوٹھے سے زمین پہ خط کھینچا، پھر مجھے فرمایا اس کے درمیان میں بیٹھ جاؤ۔ جب میں بیٹھا تو میرے دل میں جو خوف والی بات تھی وہ چلی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور ان کے درمیان چلے، آپ نے طلوع فجر تک اونچی آوازوں میں قرآن پڑھا، پھر آپ آئے اور میرے پاس گزرے اور مجھے فرمایا چلو، میں آپ کے ساتھ چلنے لگا۔ ہم دور تک نہیں چلے کہ آپ نے مجھے فرمایا متوجہ اور دیکھو، کیا تم یہاں کسی کو دیکھ رہے ہو؟ میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت زیادہ مخلوق دیکھ رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر زمین کی طرف جھکایا، آپ نے گوبر کا کچھ حصہ اٹھایا، پھر ان کی طرف پھینکا، فرمایا ایک قوم وفد میں سے ان لوگوں نے رہنمائی حاصل کی، وہ نصیبین کے مقام والے جنہوں کا وفد ہے، مجھ سے انہوں نے زاد راہ مانگا، میں نے ان کے لیے ہڈی اور گوبر کو زاد راہ بنایا ہے۔ حضرت زبیر فرماتے ہیں کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ ہڈی اور گوبر سے استنجا کرے۔ ایک اور حدیث ہے 260 حضرت حشام بن عروہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے ابو محمد، حجر اسود کے استلام کرنے میں آپ کیا کرتے ہو؟ حضرت عبد الرحمن نے عرض کی میں استلام کرتا ہوں اور چھوڑ دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درست کرتے ہو۔ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے۔ اگلے میں انشاءاللہ حاضر ہوتا ہوں۔ اللہ حافظ۔